مسیح کے زندہ اور جلائی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی مٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. ویورز، آپ کو بچپن کی کچھ باتیں آج بتاتا ہوں. تو مجھے نا انگریزی سیکھنے کا بہت شوق تھا. تو وہ جو سمریز ہم 9th اور 10th میں سیکھا کرتے تھے اس میں ابھی تک ایک سمری یاد ہے کہ کیسا بیان وہ تھا. ووڈ کٹر ہی واز کٹنگ اے ٹری بائی دا ریور. اچھا، یہ سمری میں نے بول بول کے نا تو شوق پورا کرنا کہ دیکھیں جی میں انگریزی بول سکتا ہوں، میں آئی ایم اسپیکنگ انگلش. ٹھیک ہے، میں اس طرح سے اپنا شوق پورا کیا کرتا تھا. اور اصل میں در حقیقت بات یہ ہے کہ انگریزی جو ہے نا، انگلش جو ہے وہ ہماری رگوں میں گھٹنوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. کہتے ہیں گوڈے گٹیاں جو بہ گئی ساری. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 1947 سے پہلے ہمیں انگریزوں نے مارا اور 1947 کے بعد ہمیں انگریزی نے مارا. ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی پڑھ لکھیں، اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو لوگ یہ کہیں کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ کا ہائی اسٹینڈرڈ ہی نہیں لگے گا اگر آپ انگریزی نہیں بولتے، آپ بات نہیں انگریزی میں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اسٹل یاد ہے کہ میٹرک کے بعد جب میں اپنے ایک دوستوں کی محفل میں تھا تو وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے، تو میں نے بھی انگریزی بولنا شروع کی، کوشش کی، تو سب ہنسنا شروع ہو گیا. بہت زیادہ میرا مذاق بن رہا ہے کہ انہیں تو کچھ آندہ ہی نہیں، یہ تو انگریزی نہیں بول سکتا. تو انگریزی کو ہم نے اپنا ویسے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مجبوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مجبوری بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کمپیوٹر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لینگویجز سیکھنی ہے، آپ نے پائتھون لینگویجز سیکھنی ہے، آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا ہے، تو آپ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کس سے کرنا ہے؟ انگریزی کے ساتھ کرنا ہے. اسی طرح آپ نے جتنی بھی ڈگریز، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے ابھی LLB آنرز اپنا جب کمپلیٹ کیا تو ایوری تھنگ واز ان انگلش. اگر اردو مجھے آتی ہوتی، انگریزی نہ آتی ہوتی تو میں اس ڈگری کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. ورلڈ وائڈ پھر آپ نے جانا ہے، امیگریشن کرنی ہے، دوسرے ممالک میں جانا ہے، دوسرے ممالک میں جا کر کام کرنا ہے، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو ابھی تک مجھے کالز آتی ہیں اور مجھے کال کرتے ہیں کہ پاس صاحب ہم انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو مذاق سے کہتا ہوں اچھا جناب میں پاسٹرشپ چھاڑ دینا، تین انگریزی سکھانا شروع کر دینا. تو انگریزی لوگوں کی مجبوری ہے، ہر فیلڈ میں انگریزی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے، دو چیزوں پر میں بات کروں گا. ایک ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ انگریزی بولنا کیسے شروع کریں. وہ کیسے، جسے ہم اسپوکن انگلش کہتے ہیں، کہ وہ انگریزی بولنا کیسے شروع کریں، کیسے اس کا آغاز کریں، کیسے وہ سیکھ سکتے ہیں. ایک تو میں آج اس پہ بات کروں گا، اور دوسری میں بات کروں گا کہ جو انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر ہمیں کچھ انگریزی کورسز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آئلس ہے، ٹوفل ہے اور دوسرے کورسز ہیں. ان پہ بات کریں گے کہ وہ آپ کے لیے کس حد تک اور کس قدر ضروری ہیں اور وہ کیسے آپ کا کیریئر جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. تو جی جناب، ان چیزوں پہ بات چیت کرنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت شخصیت، بڑے منجے ہوئے پروفیسر جو کہ پاکستان کی نامور یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں، جناب تابش سیمل صاحب. آج ہم انہیں پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کریں گے. سر، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور گڈ ٹو سی یو. دس از مائی فرسٹ میٹنگ ود یو. اور مجھے اپنے انگریزی کا زمانہ یاد آ گیا ہے آپ کو دیکھ کر، کیونکہ آج تو بات ہونی انگریزی سیکھنی کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو آج ویورز آپ انگریزی سیکھیں گے زیر نگرانی پروفیسر تابش سیمل کے. سر، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں آج انگریزی سیکھنا کیوں ضروری ہے ہم سب کے لیے؟ کیا وجوہات ہیں تاکہ ویورز کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو انگریزی کیوں سیکھنی چاہیے؟ فرسٹ آف آل I'm very humbled کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اینڈ دس از گریٹ. اور سیکنڈلی انگلش کی جو ریزن ہے، اٹس اے گیٹ وے فار اینی پروگریس ان اینی فیلڈ. جیسے آپ خود یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بہت اچھے کسی بھی سبجیکٹ میں ہوں جی، اینڈ اف یو جسٹ اسٹرگلنگ ود انگلش، تو آپ لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اتنے قابل بندے نہیں ہیں. بہت سے ہمارے میرے سے کہیں زیادہ قابل ترین لوگ جو فزکس میں، کیمسٹری میں، اور بھی جن سبجیکٹس کے نام میں نہیں لے رہا، دے آر سو گڈ ایٹ دیٹ دیئر اون سبجیکٹس. لیکن جب انگلش کی بات آتی ہے تو مین اسٹریم یا فرسٹ اسٹرنگ اسکولس میں نہیں ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی جسٹ بیکاز آف انگلش. اچھا، میں اس کی ایگزامپل دوں گا کہ یہ ایک ریالٹی ہے. ریالٹی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے جب انٹرویو دیا تھا یونیورسٹی لنڈن کے لیے بھی،
تو کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے لیے دیا تھا, تو دے ور مور دین بیٹر دین می, بہت اچھے تھے مجھ سے, لیکن انگریزی کی پرابلم تھی, تو چونکہ انگریزی میں ٹیچ کرنا تھا تو وہاں پر آگے وہ رہ گئے, حالانکہ وہ لا میں ایکسپرٹ they're better at law, they're expert on laws. تو میں کہوں گا مجھے آتی تو نہیں, لیکن میرا دکا لگ گیا, میں انگریزی اس وقت میں بول رہی تو وہ میں کامیاب ہو گیا. تو آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اور سر ویسے بھی یہ ایک لیجٹ وے رہ گیا نا آپ کو کریئر کے حوالے سے یا آپ گرو کرنے کے حوالے سے, تو دس از دا اونلی گیٹ وے ناؤ دیٹ از لیفٹ, اور ایک لیجٹ وے ہے کہ آپ موو کرتے ہیں اپنے کریئرز کے حوالے سے, اپنے ایمبیشنز کے حوالے سے, اور باقی تو سارے شیکی ویز ہیں, اس پہ تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے, something obnoxious to talk. تو اس لیے میں لائٹر نوٹ پہ ایک دن اسکرول کر رہا تھا, آپ لیجر میں ہوتے ہیں, فیس بک پہ تو تھوڑی سی انٹینس بات ہے ود اپالوجیز, تو اس میں لکھا ہوا کہ اگر قائدم صاحب بھی اب ہوتے تو وہ بھی آئلز ہی شاید کر رہے ہوتے جو حالات اس وقت ہیں. تو اس لیے چیزیں بہت جو ہیں وہ دوسری طرف چلی گئی ہیں. بالکل بالکل. لیکن ویورز آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیسے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. اسپوکن انگلش کی میں بات کروں, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انگریزی بولنا شروع کریں, تو کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنا سکتے ہیں تاکہ آپ ابتدائی طور پر کم از کم انگریزی جو ہے وہ بولنا شروع کریں. تو سر کیا سجیسٹ کریں گے ویورز کو جو انگریزی سیکھنے کے شوقین ہیں؟ لسننگ کا جو میڈیم ہے دیٹس آف مور امپورٹنس, سب سے زیادہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ووم میں ہے ابھی, اور وہ سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے. جی, تو ہم نے سنا نہیں ہے. آپ میں اور آپ ہی دیکھ لیں, اگر میں صرف سیلف پریزنگلی 2-4 باتیں کروں کہ میں ایچسونین بھی ہوں, لاسالین بھی ہوں, تو سب لوگ نہیں ہوتے وہاں پہ. تو جب ہم سن ہی نہیں سکتے انگلش تو بولنا نہیں. اب دیکھیں ہمیں پنجابی کے لیے کوئی کلاسز نہیں ہے. یاد آیا آپ کی اسی بات سے کہ ہم کو کہتے ہیں مدر لینگویج, اینڈ اٹس ناٹ ا مدر لینگویج, کیونکہ بچہ پہلے تو آواز اپنی ماں کی سننا شروع کرتا ہے, تو اسی سے وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اردو کی کبھی کلاسز نہیں ہمارے یہاں ہوتی, جبکہ وہ ہونی چاہیے, اس پہ علیحدہ بات کریں گے. اور پلیز آپ دیکھیں کہ جب آپ سنتے ہی نہیں ہیں, اور یہ ایکچولی آپ کا ان پٹ ہے نا, آپ لیٹس ٹیک اے گلاس, اور گلاس میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو اس میں سے پانی ہی آپ پیئیں گے. وی کانٹ ایکسپیکٹ کہ وہاں سے ہم دودھ پیئیں یا سم تھنگ ایلس, پانی میں سے پانی نکلے گا. بالکل. تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے انگلش کو, اور ہمارے یہاں چانسز بھی نہیں ہے. یہ بھی بات ہے کہ صرف یہ, اور آپ نے سننا اس کو شروع کرنا. فرسٹ پرائمری تھنگ از کہ آپ سننا شروع کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ بچے جو ہیں وہ شدائی ہیں یوٹیوب دیکھنے کے, تو وہ کیوں نہ کچھ ایسے پروگرام دیکھا کریں جس سے وہ انگریزی کو سنیں. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے کافی زیادہ سینس بنتی ہے اور تلفظ بھی ٹھیک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سنس ہم ایک چرچ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, تو جتنے بھی میسیجز آتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ان کی سب ٹائٹلز بھی ہیں, دے مسٹ لسن. میں بالکل نہیں کہوں گا دے شوڈ اور دے ought to, دے مسٹ لسن اٹ, اور اس سے وہ گرو کریں گے. بالکل. اور جب وہ گرو کریں گے, سننے میں بولنا بھی شروع کر دیں گے. اٹس کوائٹ نیچرل. اس کے لیے بالکل کچھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ خاص کوئی راکٹ سائنس ہے, ایسا کچھ نہیں. بس سننا شروع کریں اور پھر آپ بولنا شروع کریں, اور آہستہ آہستہ. دیکھیں ابھی جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. اچھا, میں آپ کی بات سے کاٹ رہا ہوں کہ نیا اس وقت CNN پاکستان میں آنا شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو میں اس وقت کیا کرتا تھا کہ میں CNN کو لگا کے بہت غور سے اس کو سنتا تھا. تو یہ حقیقت بات ہے کہ سننے سے بہت کچھ آتا ہے. تو مجھے اس وقت بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن آہستہ 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 مجھے پھر کچھ سمجھ آنا شروع ہوگی, پھر کچھ جملوں کی سمجھ آنا شروع ہوگی, تو آج کمپلیٹلی سمجھ آنا شروع ہو گئی. تو بالکل میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں کہ سننے سے بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں یہ تو بہت اچھا آپ نے جو میڈیم لیا, آپ BBC کو سنتے رہے, CNN کو, یہ تو بہت ہی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ریلیجس ہیں, جو لوگ ریلیجس ہیں, تو وہ جو میسیجز آتے ہیں, جو فارنرز ہیں, obviously they speak English, اور luckily we get subtitles also.
تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس بات کا. بالکل. وہ اسپرچولی بھی گرو کریں گے اور انگلش میں بھی گرو کریں گے. انگلش میں بھی گرو. ایکچولی آپ کو پورے ماحول کو انگلسائز کرنا پڑتا ہے سر, صرف ایسا نہیں. آپ دیکھیں فار ایگزامپل آن ایوریج ایڈلٹس کو جب میں پڑھاتا ہوں, یہ پی ٹی ای ہے ان پرٹیکولر, او ای ٹی کی زیادہ کلاسز ہیں, تو آپ دیکھیں وہ ان کا جو ایوریج ایج ہے وہ 30 ہے یا ارلی 30s ہے. تو جو کام 30 سالوں میں نہیں ہوا دے وش کہ وہ 30 آورز میں ہو جائے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گھر کا ماحول جی کس حد تک اثر انداز کرتا ہے انگریزی سیکھنے؟ سر بہت زیادہ, بہت زیادہ. ابھی کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہ بہت سے پیرنٹس ہیں جو پڑھ لکھے ہیں, دے کین کریٹ دیٹ ایٹماسفیئر, لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتے. تو چلے آپ کس بات سے ویری فارچونیٹ, اب بہت اچھے اسکولز ہیں ہمارے آس پاس ہی, اور ایک دو اسکول تو بہت ہی اچھے ہیں. آئی وونٹ نیم دیم تاکہ دوسرے اسکول اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میں انڈرمائن کیا جا رہا ہے. جی جی. آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے بچوں میں وہی یہ آپ کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں, جو بچے مجھے ملے جن کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہے وہ جلدی سیکھ رہے ہیں. وہ بچے اسی اسکول میں جلدی نہیں سیکھ رہے ہیں, دے آر ٹیکنگ ٹائم جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ان کو گھر سے سپورٹ نہیں ہے. گھر سے سپورٹ آپ کتنی دیر انگلش بولیں گے؟ ہارڈلی فیو کپل آف آورز دیر ان دا اسکول سرٹن کلاسز میں. جو بہت اچھے اسکولز ہیں وہاں پہ ایون اردو میں جی اور اسلامیات میں جو جنرل انسٹرکشنز ہیں دے آر ان انگلش. آپ اپنا اسٹف تو اردو میں پڑھیں گے, عربک ہے وہ آپ اوبویسلی عربک میں پڑھیں گے, لیکن وہ جو ٹیچر نے انسٹرکشنز دینی ہیں وہ انگلش میں. بالکل زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ انگریزی بھی ہم سیکھ لیتے ہیں, جیسے میں اپنی ایگزامپل ہے کہ مجھے پنجابی ٹوٹی پہ جی انگریزی میں سیکھ لی ہے, لیکن جو تلفظ ہے نا پروننسیشن, کیونکہ ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ہے دیسی اسکول, ذرا اردو میڈیم اسکول. جی پلیز. تو جنہوں نے ایم اے تک اردو میڈیم انداز میں کیا, ان کی جو تلفظ ہے پروننسیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب حال یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں جناب میں انگریزی دان ہوں, میں بڑی انگریزی بول سکتا ہوں, میں انگریزی پڑھاتا ہوں, لیکن میں سچ بتا رہا ہوں کہ جب میں انگریزی بولتا ہوں نا گھر میں, تو میرے بچے مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں کہ نہیں پاپا جی یہ ایسے تلفظ نہیں, یہ ایسے ہے, کیونکہ وہ اچھے اسکولوں میں شروع سے پڑھ رہے ہیں, شروع سے وہ سیکھ رہے ہیں. نہیں پاپا جی یہ جملہ ایسے نہیں, یہ تلفظ ایسے ہے, یہ ایسے بول, یہ ایکسنٹ ایسے ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ جو اردو میڈیم سے ہی جن کی شروع سے ہی بنیاد ہے, ان کے لیے اچھی تلفظ اور ایکسنٹ میں بولنا مشکل ہے. تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہم اپنے ایکسنٹ کو, اگر ہم انگریزی سیکھ بھی لیتے ہیں لیکن ایکسنٹ کو ہم اپنے تلفظ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور آئی ہیو ٹو ایکسپلین ہیئر کہ گڈ نیوز کے ساتھ جی جی کہ ایکسنٹ اور پروننسیشن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جی. افیکٹڈ ایکسنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے. اچھا یہ بھی آپ نے بتایا, میں اس کو پہلا سن رہا ہوں, میں سنتا ہوں کہ پروننسیشن اور ایکسنٹ ایک ہی چیز ہے. آپ اتنے خوش ہوں گے, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ شاید انگلش زیادہ اچھی, اور ایسا کچھ نہیں ہے. جی. پاکستان میں جو انگلش جو 4 لوگ یا تھوڑے لوگ بول رہے ہیں, دیٹس اے کوئنز ایکسنٹ, اور یہ نیوٹرل ایکسنٹ ہے جو کہ بیسٹ ایکسنٹ ہے, اور آپ کو اپنے ایکسنٹ میں بولنا چاہیے, ورنہ آپ نا ایک آرٹیفیشل لگیں گے. جو پروننسیشن ہے, بہت سارے لوگ ہیں وہ آرٹیفیشل. جی پروننسیشن سر ایسی چیز ہے, اس میں آپ کو آئی ایم ریلیجیسلی اسٹرکٹ اباؤٹ دیٹ, وہ بہت سخت ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو ڈکشنری سے فالو کرنا ہے. آپ کچھ پڑھانا ہے, جیسے آپ کے لیگل ٹرمز ہیں, کچھ ایسی چیزیں آپ آج کل تو آپ کو پتہ ہے آڈیو ڈکشنریز ہیں. اچھا ویسے وہ آپ نے جو کہا نا کہ نیوٹرل, ہم بیسٹ نیوٹرل, کیونکہ دنیا امریکن اور برٹش انگلش میں کے درمیان میں پھنسی ہے. وہ درمیان میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ ورڈز اچھے نہیں لگتے ہیں, تو ہم خود ہی چوزی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ برٹش میں وہ ڈانس ہے, لیکن امریکن میں ڈانس ہے, تو وہ ڈانس اچھا لگے گا, تو برٹش بولتے بولتے وہاں پہنچ جائیں. اچھا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہم امریکن تلفظ بولیں نا, تو اگلے جنہوں نے برٹش سیکھی ہوتی ہے یا برٹش ایکسنٹ میں, یار آپ تو غلط تلفظ. بڑی احتیاط سے مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ برٹش ایکسنٹ جو ہے اٹس اے ورلڈز بیسٹ انگلش, کیونکہ انگلش تو نہیں کی. جی جی. امریکنز کا چونکہ ویسے دنیا میں ہر چیز میں قبضہ ہے, وہ تو کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے تو انگلش کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, کچھ ایسے. لیکن یہ ہے کہ دے آر آلسو ویری گڈ, لیکن جو ایکچولی انگلش ہے, جو ایکچوئل انگلش ہے وہ تو میں نے ایم اے انگلش کا پارٹ 1 میں نے اسٹڈی کیا, تو اولڈ انگلش کا سامنا مجھے ہوا, تو میں وہ پتہ چلا کہ جی اولڈ انگلش
اصل میں ہے کیسی تھی، وہ تو بہت ہی ٹف سی مشکل جی سی وہ لگتی ہے۔ کافی جی فرق ہو جاتی، مشکل ہو جاتی جی کیونکہ وہ آبسلیٹ ہے نا، جی اب وہ ورڈز بھی نہیں، آرکائک ورڈز ہیں وہ بولے بھی نہیں جا رہے، تو وہ اس میں چیزیں کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ اچھا سر، ایک اہم سوال، کیونکہ ویورز آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کی شخصیت بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ جاننا بھی چاہیں گے کہ بھئی یہ بندہ جو بیٹھا ہے کیا، تو آپ ذرا اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کی انگلش میں کیا کیا خدمات ہیں اور کن کن ڈپارٹمنٹس میں آپ کام کر چکے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے مجھے بتاتے ہوئے، بیکاز جی یہ اٹس ویری نیئر ٹو سیلف پریزنگ۔ جی ان بریف یہ ہے کہ مجھے یہ آلموسٹ 29 ایئرز ہو گئے ہیں واو، انگلش پڑھاتے ہوئے کالج سٹریمز میں، کیا پھر بات ہے۔ یونیورسٹی بھی ہے اور اسکولز میں بھی جو او لیولز ہوتے ہیں، جی جی اے لیولز ہوتے ہیں۔ لکیلی سبھی سٹریمز میں پڑھایا۔ آج کل میں سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایم اے انگلش کی کلاسز میں بھی پڑھا رہا ہوں، جی اور پھر اسی طرح سے یہ آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ آئی ایم اے ٹیچر بائی کال، ناٹ بائی چوائس۔ میں سمجھ تو اگر آپ ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ لاسالین ہیں، آپ راوین ہیں، تو پھر بھی آپ ٹیچنگ نہیں جا رہے، تو تب یہ ٹھیک ہے آپ کی پیپل لوگ یہی پوچھیں گے۔ دیٹ مائنڈ جب بات ہوتی تھی۔ اب میں یہ جو آئلس کی طرف، وہ میں آپ کو کہ چونکہ آپ تو خیر اچھے لیول سے، جی لیکن جو چھوٹے چھوٹے عام اسکولوں میں جی لوگ جو ہے وہ ٹیچر ہیں، تو اس کے بارے میں تو ایک باقاعدہ میں ایک لطیفہ سنانا چاہوں گا کہ وہ نا ایک اماں جی ایک شاپنگ بیگ پکڑ کے جا رہی تھی، تو ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے کہا کہ اماں جی میں ڈیڈی ہیلپ کرنا وا، تو اس نے وہ شوپ اٹھایا کہ جی میں آپ جہاں تک آپ جا رہے میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو اماں جی پوچھتے ہیں کہ پتہ تو کرنا کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے اماں جی میں ٹیچر ہاں۔ تو وہ آگے سے اس کو کہتے ہیں اچھا میں سمجھے کوئی کام کاج کرنا، یعنی کہ لو سیلریز، اتنی لو سیلریز ٹیچرز کی ہمارے گورنمنٹ نے تو سیلریز بہت اچھی کر دی ہیں، بہت اچھی کر دی ہیں، لیکن عام اسکولوں میں اتنی لو ہے، اور ویسے بھی یہ پرانے وقتوں کا لطیفہ، اب تو خیر بہت ساری جی، لیکن آپ یہ پروگرس ہو لطیفہ چکی یہ ہے۔ اسٹل ویلڈ ہے سر۔ جی جی جو اسکولز ہیں اتنے مشروم اسکولز جنہیں ہم کہتے ہیں، جی جی اس میں بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اسپیشلی بیٹیوں کو۔ لڑکے تو پھر بھی تیز ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں کہ بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن گرلز کو ایشو ہوتا ہے کہ ان کو اسکارٹ کون کرے گا، کون ساتھ جائے گا، کون لے کے آئے گا، تو وہ اس کانٹیکس میں وہ اکثر کمپرومائز کرتی ہیں جی تھوڑی سیلریز میں۔ بالکل بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی نوٹس یا کتابیں بھی کوئی شائع کی ہیں انگلش کے نہیں حوالے سر، سے؟ نیور۔ مجھے کچھ کمپنیز نے کہا تھا لیکن گرامر کے حوالے سے، میں نے کہا وہ کچھ کتابیں تو ہے نہیں، وہ تو مجھے کمپائلنگ ہی کرنی پڑے گی نا، ادھر سے اٹھا جو اچھی گرامرز ہیں 2-3 دنیا میں، بلکہ بہت سی ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، جی آپ وہ ہاؤ ٹو لائک انگلش کا یوزیج ہے، کچھ اور بھی اچھی بکس ہیں، ادھر سے دیکھیں اور اپنا نام لکھ دیں، تو اٹس آئی تھنک زیادتی ہے وہ، زیادتی ہے، کیونکہ کتاب کا تو مطلب ہے کہ سم تھنگ یو ہیو ٹو کریٹ، you have تو گرامرز لوگ ادھر سے اٹھا کے اپنا نام لکھ سکتے ہیں، پھر نوٹس بھی انٹرمیڈیٹ گریجویشن لیول پہ ہوتے ہیں، تو اس میں نتھنگ از نیو، وہ سب کچھ انہوں نے کاپی اور سارٹ آف پیسٹنگ۔ زبردست۔ نوٹس کس قسم کے آپ نے بنائے ہیں؟ وہ کیا کالج اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں یا عام پبلک کے لیے ہیں؟ نوٹس نہیں ہے سر، میں تو ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو بکس مجھے ان کو کہتا ہوں آپ بھی دیکھیں، اگر آپ کو بھی اتنی اچھی لگ رہی ہے تو پھر یو کین پک اٹ۔ فار ایگزامپل ابھی او ای ٹی کے حوالے سے جیشن پبلشرز کے ہیں اور دوسری کمپنیز ہیں، وہ سبھی فورن آتھرز ہیں۔ آئلس کے حوالے سے کیمبرج نے بہت 17-18 بکس آ گئی ہیں مارکیٹ میں، اور وہ بہت لو پرائس ایڈیشن ہے، آپ بلیو کریں ود ان فیو ہنڈریڈس پیپل آر گیٹنگ دا بکس۔ تو ہمارے دور میں تو خیر بہت مہنگی بکس تھی، کیونکہ اس وقت بالکل بھی اس طرح سے پائرسی جو بل ہوتی نہیں تھی شاید۔ اچھا میں واپس آؤں گا گھر کے ماحول کی طرف، تو میں پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ انگریزی سیکھیں، اگر نہیں سیکھ سکتے اولڈ ایج میں ہے تو بچوں کو ضرور سکھائیں۔ تو ایٹماسفیئر، ماحول بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ میں کچھ ایک گائیڈ لائن بھی دینا چاہتا ہوں کہ میں بچوں کو اپنے گھر میں جب ڈیلی پریئر ہوتی ہیں تو میں ترجمہ کرواتا ہوں، میں بائبل کی ایک سٹوری لے لیتا ہوں اور میں اس کو اردو میں بولتا ہوں اور بچے اس کو انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے کلام کا کلام بھی وہ سیکھ لیتے ہیں اور
پلس یہ ہے کہ اس میں آپ کی ڈیلی کی انگریزی کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ جب میں ایک اکیڈمی میں گیا ایم اے انگلش پارٹ 1 میں داخلہ لیا, تو ایک نان کرسچن پروفیسر تھے, تو اس نے یہ اس وقت کہا تھا, بہت سال پہلے کی بات ہے, اس نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو لرن انگلش ریڈ انگلش بائبل. ٹھیک ہے, پوری دنیا کی انگریزی سمائی ہوئی ہے اس میں. تو میں یہی پیرنٹس کو بھی سجیسٹ کروں گا, بچوں کو بھی, کہ انگریزی بائبل, اب تو ایک نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ اردو انگریزی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ہاں پاکستان بائبل سوسائٹی نے بہت ہی زبردست, کاش میرے وقت میں ہوتا میں اور آسانی پیدا ہو جاتی. تو اس کو آپ لیں تاکہ انگریزی اور اردو دونوں آپ پڑھ سکیں. نہیں تو آپ موبائلز میں, اپنے آئی پیڈ میں جو بائبل اردو ایپس ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, تو وہ انگریزی اور اردو دونوں کے ساتھ ہے. تو اس کو آپ ڈیلی جو ہے وہ انگریزی اور اردو, اور دیکھیں انگریزی آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں نے سیکھ لی ہے, جدت پیدا ہوتی رہتی ہے, نئے نئے ورڈز, نئے نئے ووکیبلری ہر سال ٹھیک ہے, اضافہ ہوتا ہے ڈکشنریز میں. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسی جگہوں پہ میں بھی جاتا ہوں جہاں میں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ یار مجھے تو ابھی انگریزی آتی نہیں ہے. ایسی آؤٹ کلاس فنٹاسٹک انگریزی اگلے بولتے ہیں اور ایسی ووکیبلری یوز کرتے ہیں کہ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں. یاد تو ہر چیز میں ایک, جیسا آپ نے کہا نا, ابھی ہم اردو تو نہیں کلاسز لیتے, لیکن اردو بھی بیسکلی, کیونکہ ہم جو اردو بولتے ہیں وہ تو صحیح اردو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو اردو پنجابی مکس ہم دوست ہیں میرے جی ایف سی یونیورسٹی میں ہیڈ بھی ہیں, تو میں اور وہ صاحب ہم اکٹھے گئے بشپ صاحب کے پاس, آئی وونٹ ٹیک نیم. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فائنل ایئرز ہوتے ہیں سیمنریز میں ان پرٹیکولر, تو آپ کو پبلک سے بات کرنی ہے, اور ہی از سو گڈ ایٹ اردو, اور آپ کو آپ کے جو پاسٹرز بنتے ہیں, جو پادری صاحبان بنتے ہیں, ان کو اردو میں بھی اتنا ہی اچھا ہونا ہے, کیونکہ ان کو لوگوں نے سننا ہے, دے آر دا پبلک اسپیکرز. تو پھر پروبیبلی شاید 1-2 سیشنز چلے جس پہ انہوں نے اس کو مینڈیٹری کیا کہ آپ سرٹن کلاسز لیں گے تو آپ کو ڈگری ملے گی. اب شاید بی ڈیو تھا پروبیبلی وہ. اسی طرح جو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی اپنا کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ بی ایس کر لیا آپ نے, لیکن آپ ایک انگلش کا سرٹن ٹیسٹ پاس کریں, پھر ہم آپ کو ڈگری دیں گے. تو پھر وہ بہت محنت کرتے ہیں, کوشش ہو جاتے ہیں. زبردست. اچھا ہمارے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور مجھے مین بات کرنی ہے. آپ آئلس کو سب سے بہترین آپ اس وقت ٹیچ کر رہے ہیں, آئلس کرنا کیوں ضروری ہے لوگوں کے لیے, اور آئلس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ پی ٹی ای کا کورس کون سا ہے اور او ای ٹی کا کورس کون سا ہے, یہ پلیز ویورز کو بتائیے. سر جو او ای ٹی ہے اٹس ایکچولی فار دا میڈیکل پروفیشنلز, 10 سے 12 لوگ ہیں جیسے پیڈیٹریشینز ہیں, فارماسسٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور ان پرٹیکولر نرسز ہیں. جی جی. تو او ای ٹی از مینٹ فار دیم, ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے ایک سرٹن ایٹماسفیئر میں, لائک جو انوائرمنٹ ہیلتھ کیئر کا ہے اس میں 4 ماڈیولز ان کو پوچھے جاتے ہیں. آئلز ویسے آپ کو پتہ ہے بڑا براڈلی اور وائڈلی لائکڈ بھی ہے, اور پی ٹی اب اس لیے زیادہ ٹرینڈنگ ہے کہ اس میں ہیومن جو انٹریکشن نہیں ہے, اور آج کل کے بچے دے آر سو گڈ ایٹ آئی ٹی, اور وہ پریفر کر رہے ہیں کیونکہ ہر یونیورسٹی آلموسٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پی ٹی کر لیں اف ناٹ آئلس. تو لوگ پی ٹی کی طرف بہت راغب ہیں, اور قدرے اس کی فی بھی کم ہے. باقی او ای ٹی کی اٹس مور دین, آپ دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے, اور 50-60 کے قریب آئلس ہے, اس میں ایکڈیمک اور جنرل ہوتا ہے. اور دوسری طرف پی ٹی جو ہے وہ 35-37 میں ہے, تو پیپل آر پریفرنگ اٹ ان دس وے, دس از دیئر چوائس, اور یہ افیکٹو بھی اتنا ہے. گڈ. لیکن سب کے آپ کو پتہ ہے کہ بونز اینڈ بینز ہیں, پروس اینڈ کونز ہیں. جی جی. تو اس لیے میں تو تینوں چیزیں جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں, اور میں بائسڈ ہو کے کسی ایک کی زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ تینوں ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ڈو کم ڈفرنٹ ٹائمنگس میں, ڈفرنٹ ڈیز میں, اینڈ دے ایکسل. اور پاسنگ ریٹ آئلس کا سب سے زیادہ ہے, پی ٹی ای کا بھی, اور او ای ٹی کا ریلیٹیولی ذرا کم ہے, کیونکہ
وہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے اور اس میں کیونکہ وہ نرسز وہ میڈیکل لینگویجز یا ٹرمز نہیں میڈیکل ٹرمز نہیں سر وہ میڈیکل کے ہوتے ہوئے بھی وہ انگلش ہی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت اچھی جو ہماری بہنیں اسپیشلی بیٹیاں جو نرسنگ میں ہیں اور بہت ایمبیشیس ہیں لوگ. اب تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی نرسز شاید او ای ٹی ہی کر رہی ہیں یا اسٹرگل کر رہی ہیں یا پلان کر رہی ہیں یا فنالٹی میں ہے. جی سو دس از دیئر فیوریٹ ایکچولی. اچھا مجھے بتائیے کہ آئلس کے کیا کیا فائدے ہیں, کیوں کریں؟ اگر بچوں کو میں یہ کہوں کہ بھائی آئلس کرو تو وہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں کیوں کروں, تو کیا صرف یہ ایڈمیشن لینے کے لیے ہے؟ نہیں صرف یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے نہیں ہے, ایمبیسیز آپ کو جو آپ کا جو ویزاز ہیں وہ بھی اسی کی بیس پہ ہیں. انگلینڈ تو مارچ سے بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک آپ کا 4.5 گریڈ کیوں نہ ہو, بینڈ اتنے کیوں نہ ہو, ایون جو اسپاؤز ویزا ہے اس پہ بھی چیزیں سخت ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پاس کر کے آئیں اور ایک لائک جو ایک لیجٹ انٹری ہے وہ ان کی ہو. زبردست زبردست. اچھا آئلس کے امتحان کی تیاری کتنے دیر میں ہو سکتی ہے؟ دوبارہ سے یہ بات ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ آئی نیور انٹینڈیڈ ٹو آؤٹ وٹ کے, لیکن نارملی جو آفر ہے وہ 30 سٹنگس کی ہے. جی جی. اور میرے پاس 100 منٹس کی ایک سٹنگ ہے. جی 100 منٹس کی, 100 منٹ ہم نے آپ کو دینے ہیں جی, اور 30 ٹائمز دینے ہیں. اس میں موک ٹیسٹ بھی آ جائیں گے ان کے سرٹن 24 جو کلاسز کے بعد. آئلس کی کلاسز جو ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں. او ای ٹی کی کلاسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, وہ 40 سٹنگز چاہیے منیمم. زبردست. اٹ کاسٹ مور آلسو. اور پی ٹی ای جو ہے وہ بھی اس کو. تو آئلس کا امتحان کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیا پاکستانی گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے, برٹش کونسل لے رہی ہوتی ہے؟ برٹش کونسل کے ہوتے ہیں یہ, اور سینٹرز بہت ہیں. آئلس کو لوگ نام بھی بہت آتا ہے لوگوں کو آئلس کا, لیکن لوگ مس پروناؤنس کرتے ہیں لائک IELTS اینڈ ٹیز میوٹ دیئر. تو آئلس ہے یہ, اور ٹی جو ہے وہ پروناؤنس نہیں کرنا ہے, اس میں یہ میوٹ ہے. اور ایکچولی اس کے سینٹرز زیادہ ہیں, اویلیبلٹی زیادہ ہے جی, اس لیے یہ مقبول بھی بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھے. اور او ای ٹی جو ہے یہ بہت ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور نرسز تو دے آر آؤٹ ٹو ڈو اٹ. دوسری طرف پی ٹی جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ زیادہ اب اس میں خوش ہو گئے ہیں کہ اچھا آئلس میں لوگ کیونکہ کمپیوٹر میں بہت اچھے ہیں جی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے نا, ہر ایک کے پاس کمپیوٹر ہے, تو وہ بہت ایزیلی زیادہ اچھا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. گڈ. تو وہ کیا گھر بیٹھے بھی اس کا امتحان دے سکتے ہیں؟ نہیں گھر بیٹھے نہیں, آپ کو سینٹرز میں جانا. سینٹر برٹش کونسل کا جو سینٹر, برٹش کونسل کے سینٹر نہیں, برٹش کونسل لاہور میں 4-5 جگہوں پہ سینٹرز. جی جی, بلکہ وہ کہیں بھی سینٹر بنا سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آئلس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ شاید آئلس کا ہوتا ہے انگریزی بس, بٹ کیا کیا یہ دیکھیں آپ ایم اے انگلش ہونے کے باوجود ایک اچھا سکور نہیں کر سکتے تینوں ٹیسٹ میں, کیونکہ سرٹن ٹیکٹس ہیں جی, سرٹن ٹیکنیکس ہیں جی, سرٹن سکلز ہیں جی, جس میں آپ دیکھتے ہیں جی someone is good at English fine, آپ اچھے ہیں اسپوکن میں ٹھیک ہے, آپ کے بینڈ ٹھیک ہے, لیکن when you are into آپ اس میں لسننگ میں ہیں, آپ ریڈنگ میں ہیں, رائٹنگ میں ہیں, تو سرٹن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں اسپیکنگ ہے, لسننگ ہے, ریڈنگ ہے اور رائٹنگ ہے, اور یہ پی ٹی ای میں بھی ہے اور او ای ٹی میں بھی. اچھا یہ رائٹنگ کا کنفرم کیجیے, کیونکہ اب چونکہ زیادہ تر جو مجھے جاننے میں ہے کہ کمپیوٹر میں ہی آپ نے اس کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے برٹش کونسل میں. تو رائٹنگ سے مراد اب ٹائپنگ ہے یا کیا ہے؟ ٹائپنگ ہی ہے, کیونکہ آپ ایک ایسے لکھتے ہیں جی جی, آپ یہ میں ایکڈیمک کی بات کر رہا ہوں, جی جی جی, آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں اور پھر آپ گرافس کو بھی لکھتے ہیں, لیکن ان تینوں چیزوں میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے اس آن کمپیوٹر, اور پیپر بیسڈ بھی ہے. نہیں تو یہ تو اتنا میں کہ اگر لوگ کہیں نا اگر ٹائپنگ سے ہی لکھنا ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ میں آپ کو ایسے ایک دے دوں کہ بھائی اس پہ ایسے لکھو, تو ایسے وہ سوچ کر اس کو آرڈر میں لکھنا وہ بڑا مشکل کام ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن لوگوں کی پریکٹس اتنی اچھی ہو جاتی ہے. جی جی, وہ تو پریکٹس جیسے میں پریکٹس ہوگی تو پھر تو دیٹ گڈ ایٹ کمپیوٹر, تو میں پریفر کروں گا کہ پیپر بیسڈ ہو. لیکن جو ہمارے یوتھ ہے دے آر سو گڈ ایٹ آئی ٹی اسکلز, اور وہ اس طرح سے ٹائپ کرنا, میسج ٹائپ کرنا دیکھیں
ہمارے ارد گرد جو بچے ہیں ایسے ایک سیکنڈ میں ٹک 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 بات کرتے ہوئے منہ ادھر ہوگا, آئیڈیاز کو ہی اتنا بڑا میسج لکھ دیں گے. لکھ سکتے. زبردست زبردست. ویورز آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے پروفیسر تابش سیمیل کے ساتھ. انگریزی کی بہت ساری باتیں سیکھی, میری بھی سٹوری آپ نے دیکھ لی انگریزی کی. انگریزی خیر ابھی بھی ہمیں تو نہیں اس طرح سے آتی, لیکن ایک تو ریکمینڈ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ ایسے اسکول میں آپ داخلہ دلوائیں جہاں پر انگریزی شروع ہی سے, تاکہ ہم بی اے کے بعد جا کے انگریزی سیکھ رہے ہوتے ہیں. حالت یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کا ایٹماسفیئر ایسا بنائیں کہ بچوں کو انگریزی سیکھنے کا موقع ملے. اگر آپ کے بچے بہت زیادہ یوٹیوب دیکھتے ہیں, آئی پیڈ دیکھتے ہیں, تو کم از کم اس پہ بھی انگریزی کے بہت ساری گیمز ہیں, ایپس ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اگر کارٹون جو ہیں وہ انگریزی میں دیکھیں تو اس سے لسننگ اسٹرانگ ہوگی, اور ان کا اس سے آہستہ آہستہ تلفظ بھی, پروننسیشن, ایکسنٹ بھی جو ہے وہ بہتر بنے گا. اور اس کے علاوہ انگلش بائبل کو آپ ضرور جو ہے وہ اسٹڈی کیا کریں. انگلش اردو بائبل آپ کے موبائلز پر, آپ کے آئی پیڈ پہ موجود ہے, آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور انگلش اردو کو آپ کٹھے مل کے آپ اسٹڈی کیا کریں, کلام بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ انگریزی بھی سیکھیں. آپ کل کو آپ بھی مترجم بھی جو ہے وہ بن جائیں گے. تو وہ لوگ, وہ بچے, میں سر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آخری سوال ہے کہ بچے جو ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس سیکھنا چاہتے ہیں, وہ کیسے اپروچ کریں آپ کے پاس؟ کیا آپ کسی اکیڈمی میں ٹیچ کرتے ہیں یا آپ آن لائن کلاسز لیتے ہیں, وہ بتائیے گا. میں جہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اس کے بہت قریب میں نے اپنا سینٹر شروع کیا ہے جی انگلش کے حوالے سے, اور آلموسٹ اب تو سال ہونے کو ہے. جی گل چوک, جی 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 ایگزیکٹلی وہاں پہ. جی آئی ول سینڈ دا ایڈریس لیٹر. جی جی اور وہاں پہ کلاسز ہو رہی ہیں سنڈے سے وینسڈے تک. جی سو آل 4 days آر دیئر. گڈ. تو جو دور دراز بچے ہیں وہ سیکھنا چاہیں اور آپ سے سیکھنا چاہیں تو اس کا کیا؟ جی آن لائن کے لیے اس کو بالکل سٹارٹ کریں. جی جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو اب یہ اس کو آن لائن پہ لانا چاہ رہے ہیں, اور جی پروبیبلی ان کے جو کوئی ٹیکنیکل گلیچز ہوں گی, کچھ اور معاملات ہوں گے, جی جی دے ول بی گڈ آفٹر عید. جی تو یہ بڑی گڈ نیوز بھی آئیں گی, اور یقیناً آپ کے چینل سے ہی آئیں گی یہ. گریٹ. چلے ویورس, میں انگریزی بولنے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کتنی کچھ سیکھی ہے. سو ویورس, یو آر واچنگ پروگرام آمنے سامنے with Professor Tabish Samuel, and it's a great honor for me and for the Ajak television to have you here, and we have learned so many different things. لو جی, اتنی سی انگریزی میں نے بولی, آپ نے بھی اتنی کوشش کرنی نا, ٹرائی کرنے, پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. تو ویورز, آپ کو مزہ آیا, اور انگریزی سیکھنے کے کچھ فارمولاز آپ کو بتائے ہیں, آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے. انگریزی آپ کے لیے بہت سارے ایکچولی حقیقت ہے کہ دروازے کھولے گی, راستے کھولے گی, آپ آگے ترقی کی طرف جائیں گے. اور خاص طور پر بہت سارے لوگ جو چرچز, منسٹریز, این جی اوز کی طرف جن کا رجحان ہے, اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی کا سیکھنا تو پھر بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے آج ہی سے آپ ضرور انگریزی سیکھنا شروع کریں. لیکن بہت ہی اچھا ہے کہ اگر آپ انگلش بائبل کو استعمال کرتے ہوئے انگریزی سیکھیں تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. برکت بھی پائیں گے, خدا کے کلام کو بھی سیکھیں گے, اور انگریزی کو بھی سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ پروفیسر تابش, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو جی ویورس, اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں, اور ہمارے یوٹیوب چینل پروگرام آمنے سامنے بھی یوٹیوب چینل پر لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اس طرح سے آپ ضرور پاسٹر انور فضل کو, سسٹر ندا انور کو, آجک ٹیلی ویژن اور اٹرنل لائف کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا. اور ویورس, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.